چلیے اب ہم قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے قرآن؟ کتنی بھاری چیز ہے یہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے، پہاڑ پہ رکھتے، تو تم دیکھتے کہ وہ دب گیا ہے، دب گیا ہے. خاشعا متصدعا پھٹ گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انہ لقول فصل وما هو بالہزل. یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ تو فیصلہ کن بات ہے. اگر پہاڑ کا یہ عالم ہو تو انسان کا کیا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اللہ کے کلام کا انسان کو ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی عام سی بات نہیں ہے. یہ اس کائنات کا سب سے حیرت انگیز تجربہ ہے، سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ کائنات کا بنانے والا اپنا کلام بندوں کے لیے بھیجے. اور شاید اس بات کو وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکے جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہو، جسے رب کی معرفت ہو کہ یہ بات ہے کس کی. یہ بتائیے کہ اگر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھتا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے تو کیا بتائیں گے آپ؟ کیا ہے یہ؟ کس طرح آپ اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے؟ چلیے میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اس کا تعارف کرائیے. میرے ہاتھ میں کیا چیز؟ مارکر ہے. آپ سب کو تو پتا ہے کہ مارکر کیا کرتا ہے. آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں ایک بچہ آپ کو ملتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں پوچھتا ہے یہ کیا آپ کے ہاتھ میں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مارکر ہے. وہ کیا سمجھے گا مارکر کیا ہے؟ کیپ ان مائنڈ کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں اور اس کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیول پر آ کر آپ اس کو کیسے بتائیں گے. یعنی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو پوچھتی ہوں، کیا بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کتاب کا تعارف کسی کو بتانے کے قابل ہوں؟ ہے نا؟ یہ طریقہ آنا چاہیے نا. ایک بات تھوڑی سی ذرا ہم اب سب سوچیں کہ ہم کتنے دماغ سوچ رہے ہیں نا، اور مسئلے کا حل نہیں نکل رہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے کوئی. آپ سب کو پہلی دفعہ قرآن ہی پڑھنے لگے، آپ ماشاءاللہ تقریباً سب کچھ نہ کچھ پہلے سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے اور جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کے جو چیلنجز ہیں یا اس کی جو ضروریات ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم چیز نہیں سیکھتے. ہم کوئی بھی علم لے لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو ہم یہ کورس کر لیں، وہ کر لیں، وہ لیکچر سن لیں، یہ سن لیں، اور بس. تو دیکھیے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک بک ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. کس سینچری میں؟ 7th سینچری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے ہوئے تھے تو اس وقت 7th سینچری شروع ہو چکی تھی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ کو یو شوڈ ٹاک لائک دس کہ اٹ واز ریویلڈ ان 7th سینچری. کیوں ایسے بولیں گے آپ کہ 7th سینچری میں نازل ہوا تھا؟ کل بھی میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ ہر چیز دلیل کے ساتھ اور ہر چیز کے پیچھے کوئی ریفرنس اور پروف کے ساتھ کچھ بات ہونی چاہیے. اور آپ پھر یہ بتائیں گے کہ یہ 23 ایئرز میں ریویل ہوا، اور کچھ حصہ اس کا مکہ میں اور کچھ مدینہ میں. اینڈ ایوری بڈی نوز ناؤ کہ ویئر از مکہ اینڈ ویئر از مدینہ. اور آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ واٹ از قرآن. واٹ از قرآن؟ قرآن کے بارے میں سورۃ الشعراء کی ایک آیت ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے. سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے 196.
ترجمہ بتاتی ہوں آپ کو. بے شک یہ خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تمہارے دل پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو. صاف عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہترین تعارف ہے. اس میں 3-4 باتیں ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں. اس آیت کو خود گھر جا کر نکالیے قرآن پاک میں سے، نکال کر اس کو آپ سیدھی لائن میں نہیں لکھیں گے، اوپر سے نیچے لکھیں گے. کیسے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک بات. نمبر 2، نزل بِهِ الروح الامین. دوسری بات، علی قلبک. تیسری بات، لتکون من المنذرین. چوتھی بات کر سکتے ہیں لتکون من المنذرین. پرپس کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، وارن کیا جائے، آخری دن کے بارے میں بتایا جائے. بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور اس کا ذکر یا اس میں جو انفارمیشن ہے یہ صرف اسی میں نہیں، اس کی ریلیٹڈ انفارمیشن پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. اس کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں ہے اور اس سے ملتی جلتی چیزیں بھی بائبل میں، تورا میں، سب جگہوں میں موجود ہے. بہت سی چیزیں اس میں ریزامبل بھی کرتی. قرآن ہے نا معجزہ. جو بات ہم اتنی دیر لگا کے حل نہیں کر سکے اور ہم نتیجے پہ نہیں پہنچے، قرآن نے کچھ آیتوں میں سب کچھ آپ کو بتا دیا. اب ضروری ہے کہ قرآن آپ اس طرح پڑھیں کہ اس کو استعمال بھی کر سکے انشاءاللہ تعالی. تو آپ اس سیکوینس سے چلے تو بہت اچھا ہے. جو قرآن کا اگر یاد نہ بھی ہو تو اس کی چند باتیں آپ کو یاد ہوں. کس کی طرف سے ہے، کس کے ذریعے سے ہے، کس پر ہے، واٹ از دا پرپز، واٹس دا لینگویج، اور پھر اس کی ریزمبلنس اور کس سے ہے، یعنی واٹ از اٹ لائک. دیکھیں نا، مثلا ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس مارکر کو انٹروڈیوس کرائیں، تو اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی کس نے بنایا ہے، کس کام کے لیے بنایا ہے. جب بھی آپ خریدنے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پرماننٹ ہے یا کس کام کے لیے، کہاں کا بنا ہوا ہے، کتنا چلے گا. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا کسی بھی چیز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے. اب جب آپ یہ کہیں گے نا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یعنی جیسے تورا ہے، انجیل ہے، تو وہ کہیں گے پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے. اب آپ کیا بات کریں گے؟ یعنی گفتگو بڑھے گی نا آگے. آپ نے تو دعوے کر دیے اتنے کہ جبریل لائے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری اور یہ ساری باتیں بلسان عربی مبین والی. تو پھر اگلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ واٹس دا پروف. آپ نے دعویٰ کیا، آپ پروف لائیے. اب کیا پروف لائیں گے؟ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان میں چینجز آ گئے اور یہ ان کو بھی پتا ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا منذرین، اس سے مطلب یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نہیں آئی بلکہ اس کے علاوہ بھی پیغمبر آئے ہیں. قرآن پاک میں ایک ادب بتایا گیا کہ جب آپ بات کریں اہل کتاب سے خاص طور پر، تو آپ کس طرح بات کریں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کامن گراؤنڈز پہ بات کریں. ہمیشہ اہل کتاب سے ہمیشہ کامن گراؤنڈز پہ بات کریں. کامن گراؤنڈز کیا ہیں؟ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا سوا ہے اور فرق کہاں آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب آپ کو جو پروف دینا ہے وہ نمبر 1 یہ ہے کہ 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ بات بھی پروفڈ ہے، فیکٹ ہے یہ. اور اس میں آگے آپ کو دلیل بھی دیں گے کہ کس طرح جرمنی کا ایک انسٹیٹیوٹ جس میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک کو جمع کر کے باہم کمپیئر کیا گیا، کولیٹ کیا گیا، اور کوئی بھی فرق انہیں نظر نہیں آیا سوائے مس پرنٹ حروف کے یا کچھ زبر زیر کے، ادروائز سب ایک ہی جیسا تھا. دوسرا پروف کہ 1500 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا فزکس کو، کیمسٹری کو، بایولوجی کو، جیولوجی کو، ایسٹرولوجی کو، کچھ نہیں کسی کو آتا تھا ان چیزوں میں سے. لیکن جو فیکٹس اس وقت بتائے گئے وہ آج 20ویں صدی میں سائنس نے پروف کیے اور وہ قرآن میں آلریڈی موجود ہیں. تو پھر آپ تھوڑے سے فیکٹس یاد بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹیلز ہے، پھر یہ آپ کی اپنی ضرورت پر ہے، جو ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے ٹپس پر یاد کرنے کی. اور اس میں خاص طور پر اگر کوئی مزید انٹرسٹ شو کرے تو موریس بکائی کی جو کتاب ہے قرآن، بائبل اینڈ سائنس،
ان کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ جب یہ نان مسلمز کو کہتے ہیں کہ ہماری کتاب تبدیل نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی پروف لائیں اور کیسے آپ ثابت کریں گے. تو اس کا سب سے بڑا پروف یہی ہے کہ جس زبان میں یہ کتاب اتری ہے وہ زبان بھی محفوظ ہے اسی طرح اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آج بھی 1400 سال پہلے کی زبان سمجھی جاتی ہے. اس کے برعکس انگلش، فرینچ، کوئی زبان ایسی نہیں کہ جو 300-400 سال پہلے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ اور آج کی زبان ملتی جلتی. اتنی کوششیں کی گئی کہ زبان میں تبدیلیاں کریں، ڈائلیکٹس کو اتنا فروغ دیا گیا لیکن کوئی بات نہیں بنی. اور اصل عربی، فصحی عربی جس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ لینگویج، وہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے ہے. تو جب زبان محفوظ ہے تو اس کے اندر جو کتاب ہے وہ بھی محفوظ ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. خیر، آج کی ہماری ٹاک کا یہ موضوع تو نہیں، لیکن چونکہ آپ کو جو پڑھنا ہے اسے استعمال کرنا ہے تو آپ ایسے ریفرنسز کو اپنے پاس، یعنی کم از کم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے بتائیں، توحید کی بات کس طرح کریں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم ڈسکس کریں گے. قرآن کو کس طرح انٹروڈیوس کرنا ہے، پروفٹ کو کس طرح انٹروڈیوس کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کے ٹپس پر، انگلیوں کے اوپر آپ کو باتیں یاد ہونی چاہیے، یا آپ کی ایک نوٹ بک ہو جس میں آپ یہ دلائل جو ہیں ریڈی ریفرنس کے طور پر رکھیں تاکہ کسی بھی وقت اس سے آپ استفادہ کر سکیں. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کتنا سنہرا موقع چلا جائے گا ایک پیغام پہنچانے کا. اور پھر یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو پورے کا پورا حفظ کیا جاتا ہے، اور لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایسے لوگ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں جو اول سے آخر تک اس کو زبانی یاد کرتے ہیں، جو کہ اس کتاب کے علاوہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. اور اب اس کے بعد کچھ باتیں میں آپ سے ذکر کروں گی کہ جمع کیسے ہوا تھا قرآن پاک اور کیسے اب تک پہنچا. کیا یہ اسی طرح بک کی شکل میں اوپر سے آیا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات تختیوں کی شکل میں، یا پھر کیا ہوا اور محفوظ کس طرح ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت کاتب موجود ہوتے تھے، رائٹرز. مکہ میں 17 لوگ لکھنا جانتے تھے صرف، اور اس میں سے تقریباً 12 لوگ جو تھے وہ آپ کے حکم کے منتظر ہوتے تھے. فوراً آپ کو کوئی بھی چیز اترتی تھی، آپ ان کو جس وقت بلاتے، دن کو بلاتے یا رات کو بلاتے، وہ فوراً حاضر ہوتے اور وہ لکھ لیتے تھے. حتیٰ کہ ہجرت کے سفر میں، ہجرت کا سفر آپ کو معلوم ہے نا کہ کتنا کٹھن سفر تھا، اس میں بھی کاتب آپ کے ساتھ تھے. کون سے کاتب آپ کے ساتھ تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہجرت کے سفر میں بھی اپنے سامان کے ساتھ موجود تھے کہ اگر کہیں کچھ وحی نازل ہوئی، کچھ بھی لکھنا پڑا تو ساتھ ہی لکھ لیں گے. یعنی اس کی حفاظت کا جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ایک تو تحریر کے ذریعے یا کتابت کے ذریعے ہوا، دوسرا اہتمام کہ فوراً یاد کر لیتے تھے، زبانی یاد کرتے تھے. جتنا اترتا، مرد کیا اور عورتیں کیا اور بچے کیا، اس کو حفظ کرتے تھے. اور عربوں کا حافظہ بہت مثالی تھا. وہ لمبے لمبے قصائد، نسب نامے، قصیدے اور بہت سی اور چیزیں اس طرح کی یاد کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ دس از اے فیکٹ کہ جن علاقوں میں زیادہ اسکول، کتابیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، وہاں لوگوں کے حافظے زیادہ بہتر ہوتے. اور جب ہمیں پتہ نہیں چیز لکھی کتاب موجود ہے تو ہم اتنے ریلیکس ہو جاتے، ہم کہتے پڑھ ہی لیں گے نا دوبارہ، اپنے ذہن پہ زور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. ذہن کا عجیب حال ہے، اس کو جتنا استعمال کریں گے وہ اتنا چمکے گا، اور جتنا آپ ریلیکس ہو جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، وہ اتنا ہی بھولنا شروع کر دے گا. اچھا، اب مجھے اس ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے. اصل میں قرآن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا قرآن کو پہچان بھی تو لیتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھنے جا رہی ہیں ہے کیا چیز، تاکہ ہمارے اپنے بھی ڈاؤٹس پوری طرح کلیئر ہو جائیں. اچھا، یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، مثلاً پہلے سورۃ فاتحہ لکھی جائے، پھر البقرہ، پھر آل عمران، پھر یہ کس نے کہی تھی کہ ایسے لکھا جائے؟ اب دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ 5ویں نمبر پہ اتری ہے، یعنی نزولی ترتیب میں 5ویں نمبر پر ہے، اور ویسے یہ نمبر 1 پر ہے. تو یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ سورۃ فاتحہ کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے؟ اس بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ صرف کتاب نہیں اتری، اس کی ترتیب بھی اتری ہے. تو یہ جو قرآن کی ترتیب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. قرآن پاک 632 کو مکمل ہوا تھا.
تو 632 میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی ترتیب بھی مکمل ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی عرصے کے بعد وفات ہو گئی. آپ دنیا سے تشریف لے گئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو قرآن پاک ایک جلد میں تھا؟ نہیں تھا. ایک جلد میں نہیں تھا. جلد میں کس نے رکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے، یعنی مجلد میں رکھنے کا کام حضرت ابو بکر نے خود نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کے احکام کے تحت یا آپ کے حکم کے تحت کیا تھا. اور اس کام کو کرنے کے لیے کس مشہور صحابی کو اپوائنٹ کیا گیا تھا؟ یہ زید بن ثابت تھے، انصاری تھے یہ، اور یہ قرآن کے مکمل حافظ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ڈبل چیک کیا، ترتیب کو ڈبل چیک کیا. ڈبل چیک کیسے کرنا ہوتا ہے؟ 2 وے. کیسے؟ حافظوں کو بلایا، ان سے سنتے تھے، کیونکہ جو حافظ تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے ترتیب سے حفظ کیا ہوا تھا. ان سے سنتے اور لکھے ہوئے کو چیک کرتے، پھر لکھے ہوئے کو حافظوں پہ پڑھتے اور اس طرح چیک کرتے. تو یہ ڈبل چیکنگ ہوگی، یعنی ایک کو دوسرے سے اور دوسرے کو پہلے سے کمپیئر کیا گیا. لکھے ہوئے کو یاد کیے ہوئے سے اور یاد کیے ہوئے کو لکھے ہوئے سے کمپیئر کیا گیا، اور اس طرح اس کو اصل شکل میں ایک جلد میں رکھا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جلد کی شیپ کیسی تھی؟ جلد کی شیپ پوچھ رہی ہوں میں، چوکور، اسی لیے اس کو ربع کہا گیا. جو جلد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بنی تھی وہ جلد چوکور تھی اور اس کو ربع کہا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کو کس کے پاس رکھوایا گیا تھا؟ کمپلیٹ کر کے جلد میں رکھ کے کسی کے پاس رکھوا دیا گیا تھا کہ اب اس کو سنبھال لو. حضرت حفصہ. حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، جو حضرت عمر کی بیٹی تھی. جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تھا تو مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ اچھا، عورت اتنی قابل ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری لے. اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا. آپ کی اتنی ازواج میں سے حضرت حفصہ کے حصے میں یہ چیز آئی کہ ان کی حفاظت میں دیا گیا کہ آپ اس کو رکھیں، اپنے پاس سنبھال لیں. اب یہ اوریجنل کاپی. ایک خاتون کو بھی شریک کیا گیا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا عورت کو تو کوئی مقام ہی نہیں اسلام میں دیا گیا، تو ایسی باتیں بھی یاد رکھا کریں. اچھا، اب یہ ان کے پاس رہا، حضرت عمر کے دور میں بھی رہا، حتیٰ کہ حضرت عثمان کا دور آ گیا. حضرت عثمان نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا کام تھا؟ حضرت عثمان نے اس کی آفیشیل کاپیز جو تھی وہ بڑے بڑے شہروں میں بھجوائی تھی. ٹھیک ہے، اوریجنل کو لے کے اس کی ہو بہو کاپیز بنوا کے بڑے بڑے شہروں میں آپ نے ارسال کر دی تھی. کس لیے؟ ایک اس پر جمع کرنے کے لیے. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جامع قرآن. نا کہ انہوں نے جمع و تدوین جو ان کے طرف ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے نا حضرت عثمان کی طرف، وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو ایک چیز پر جمع کیا تھا اور مختلف جگہوں پر جامع مسجدیں جو تھی وہاں پر کاپیز رکھوائی گئی تھی اور اس کے مطابق باقی لوگوں کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا. اچھا، یہ بتائیے کہ شروع میں زبر زیر نہیں تھی، بہت سمپل سی تحریر تھی. حضرت عثمان کا مصحف اگر آپ نے کبھی اس کی تصویر دیکھی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو شاید اس کو پڑھ بھی نہ سکے نا، کہ وہ اتنا سمپل طریقے سے لکھا ہوا ہے. تو کس نے پھر زبر زیر اس پر لگوائی تھی؟ حجاج بن یوسف نے لگوائی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلا جو سٹیپ تھا وہ خطاطی کو خوبصورت بنایا گیا، یعنی لکھنے کا جو انداز تھا اسے امپروو کیا گیا. کسی مشہور خطاط کا نام آپ بتائیں گے کہ جس نے عربی کیلیگرافی کو بہت زیادہ پریکٹس کے بعد ایک خاص شیپ دی جس کو خط کوفی کہا جاتا ہے؟ ابن مقلہ کا نام سنا کسی نے؟ ابن مقلہ، میم قاف لام ہے. ابن مقلہ نے کیلیگرافی کو بہت امپروو کیا تھا اور پھر خوبصورت وہاں سے قرآن پاک لکھنے کا آغاز ہوا. پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لہجوں میں فرق تھا اور ڈائلیکٹس مختلف تھے، تو فن قرات وجود میں آیا. فن قرات کہ قرآن کو پڑھنا کیسے. اور جب اجمی لوگ مسلمان ہوئے تو مخارج کا مسئلہ ہوا جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہے، اور پھر اس پر بہت محنت ہوئی اور قرآن پاک کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں
این اس طریقے پر پڑھنے کی کوشش کی گئی جس پر یہ نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ سارے مرحلے ہیں حفاظت کے اور قرآن کے اوریجنل ٹیکسٹ کو خوبصورت شکل میں لوگوں کے سامنے لانے کے. اس کے بعد اب اس مرحلے پر جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے حفاظت دو طرح سے کی ہے آج کے دور میں بھی. ایک تو پرنٹنگ پریس کے ایجاد کی وجہ سے، اور خصوصاً جو مدینہ منورہ میں ملک فہد کا وہ کمپلیکس ہے جس میں قرآن پاک کی پرنٹنگ ہوتی ہے، وہاں سے کروڑوں کی تعداد میں قرآن پاک چھپ کے دنیا کے ہر علاقے میں لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. ایسے علاقے کے جہاں کے لوگ خریدنے کی وسعت یا سکت نہیں رکھتے تھے، یا یہ کہ فیسلٹیز نہیں تھی وہاں. پھر مختلف زبانوں میں اس کے تراجم وغیرہ بھی ساتھ ہو رہے ہیں. یعنی پرنٹنگ پریس سے پہلے کس کس پہلو سے حفاظت ہوئی؟ اس کی ریڈنگ کی حفاظت ہوئی کہ جس لہجے پر آپ نے پڑھا اسی پر پڑھا جائے، جیسا آپ نے لکھوایا وہ ٹیکسٹ محفوظ رہے. اس میں حسن تو پیدا کیا گیا لکھنے کے اعتبار سے، لیکن تبدیلی کوئی نہیں ہوئی. اور اب دوسرا طریقہ حفاظت کا، ایک تحریر پرنٹنگ پریس اور دوسرا ہے ریکارڈنگ. نہ صرف یہ کہ الفاظ محفوظ ہیں بلکہ ان کے پڑھنے کا انداز بھی محفوظ ہو گیا. ایک زمانہ تھا کہ جو بھی آپ کے محلے میں امی جی ہوں، پڑھانے والی ہوں، وہ جیسا پڑھا دیں صرف وہ اویلیبل تھیں. تھا نا؟ اگر آپ لوگ اپنے بچپن کو دیکھیں تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پاس سوائے اس امی جی کے پڑھانے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا. ایسے ہی تھا نا؟ اور آپ انہی کے رحم و کرم پر تھے. وہ جس لہجے میں پڑھا دیں آپ کو، وہ چاہے اصل لہجے کے مطابق ہے یا نہیں، آپ نے بس وہی پڑھ لیا. لیکن ریسنٹلی پچھلے چند سالوں میں جب سے ٹیکنالوجی نے اور زیادہ ترقی کی ہے، دنیا بھر میں بہترین قاریوں کی جو بالکل درست پڑھتے ہیں، ان کی کیسٹس، سی ڈیز، اور پھر اب تو آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک لفظ بھی آپ کو تلاش کرنا اور ایک لائن بھی آپ کو ڈھونڈنی ہے تو اصل شکل میں آپ لمحوں کے اندر اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسے اسباب پیدا کیے کہ جن کے ذریعے کتاب اصل شکل میں نہ صرف یہ کہ تحریر بلکہ آواز اور لہجے کی حفاظت کے ساتھ ہم سب تک پہنچ چکی. اب آپ کے اوپر ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنا حصہ کتنا ڈالتے ہیں اس میں. ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا نا. جبریل نے حصہ ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا، صحابہ کرام نے لکھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کا کام کیا، زید بن ثابت نے ڈبل چیکنگ سے اس کو محفوظ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لوگوں تک پہنچایا، پھیلایا، حجاج بن یوسف نے زبر زیر لگوائی، ابن مقلہ نے اس کو خوبصورت انداز میں لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، اور اس کے بعد فن قرات ایجاد ہوا، اور اس کے بعد پھر پرنٹنگ پریس آ گیا. قرآن کی پرنٹنگ ان گنت کاپیز بننے لگی، اور اب تو خاص طور پر جو یہ مدینہ منورہ میں مجمع ملک فہد ہے، اس میں دنیا بھر کے ٹاپ کے اسکالرز، ٹاپ کے قاری، ہر ایک آیت، کیا میں سمجھتی ہوں کہ اس تک کی اب ترتیب رکھی گئی کہ ہر صفحہ جو ہے وہ آیت پر ہی ختم ہو اور نئی آیت سے شروع ہو. اس چیز کی بھی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈنگز حرم کے قراء کی اور دنیا کے مشہور ترین بہترین قراء کی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کیسے سیکھوں. ایک وہ وقت تھا، میں کبھی سوچتی ہوں حضرت ابو بکر کا دور جس کو خیر القرون کہا گیا، حضرت عمر کا دور جسے خیر القرون کہا گیا، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، تو ہر ایک کے پاس جلد میں اویلیبل بھی نہیں تھا. وہ پہلے زمانے میں تو لوگوں کو اگر ایک سے دوسری کاپی بنانی ہوتی تھی تو پہلے اس کو لکھا کرتے تھے، پھر اس کو کئی دفعہ چیک کرتے تھے. اب تو ایک دفعہ لکھا گیا اور ایک سے آپ 1 کروڑ کاپیاں نکال لیں. کتنی آسانی ہو گئی. اسکرین پہ اویلیبل ہے، ڈیجیٹل شیپ میں اویلیبل ہے، ہر طرح کی اویلیبلٹی موجود ہے. اب آخری حصے کا آپ کا حصہ اس میں ڈالنا باقی ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو ویسا پڑھنے کی کوشش کریں جیسے یہ اترا ہے. تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے.
اور آپ کا اب حصہ کیا ہے اس میں کہ نمبر 1 آپ اس طرح پڑھیں گے اس کو کہ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو سمجھ جائیں کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت یہ کہتی ہے، کیونکہ اللہ کی کلام ہے نا، اللہ کی بات ہے. ٹھیک ہے بہت لمبی چوڑی تفسیریں اور بہت لمبی چوڑی وضاحتیں نہ بھی ہوں، لیکن آیت دیکھتے ہی آپ فوراً اس کو اس طرح پہچان جائیں جیسے آپ اپنی کسی بھی پیاری چیز کو پہچان جاتے ہیں. ہاں؟ قرآن سے اگر ہمیں محبت ہے تو پھر اس کی بھی ہمیں ایسی ہی پہچان ہونی چاہیے، اور یہ کچھ مشکل نہیں، کوشش شرط ہے. جہاد بن نفس کرنا پڑے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے براہ راست ملا دیتی ہے. اب دیکھیں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح کمیونیکیٹ کریں، کیسے بات کریں کہ بیچ میں اور کوئی نہ ہو، کوئی بیریئر نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، ڈائریکٹ بات کریں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ کیسے بات کریں اللہ سے، ہر چیز بیچ میں سے ہٹ جائے، ڈائریکٹ. چلیے آج ہم سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ پڑھیں گے. طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، پھر لفظوں کا انالیسز، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر، اور پھر انشاءاللہ تفسیر سے متعلق عمل کی بات، وہ چیز جو ہم دوسروں سے شیئر کر سکیں. قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا. اردو بولنے اور پڑھنے والے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اردو میں بہت سے ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جو عربی ہی سے نکلے ہوئے ہیں. پروفیسر عبد الجبار شاکر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے 65 یعنی 65% الفاظ ہم اپنی روزمرہ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، یعنی more than 50%. آدھے سے زیادہ قرآن پاک میں الفاظ وہ ہیں جو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کیونکہ ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں. 65%. 20% وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بہت تکرار سے استعمال ہوئے، یعنی ریپیٹیشن ہے بہت ان کی، ہیں عربی کے، لیکن قرآن پاک کے 20% الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر بہت ریپیٹیشن ہے، بار بار استعمال ہوئے. تو گویا اگر آپ ایک دفعہ جان لیں ان کا معنی تو آپ کو ہر دفعہ جاننے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو اپنے پچھلے یاد کیے ہوئے کو ذہن میں رکھ کے جان سکتے ہیں. صرف 15% یعنی 15% ایسے ورڈز رہ جاتے ہیں جن پر غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے. اور اگر آپ غور کریں تو پھر آپ کا کام کتنا ہے، یعنی قرآن کے کتنے % پر آپ کو محنت کرنا ہے؟ 15%. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو سمجھنے والے یا بولنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنا کچھ مشکل نہیں، اور ویسے بھی مشکل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی کوئی بھی شخص جو اس پر تھوڑی سی محنت کرے گا وہ بہت بڑا خزانہ پا لے گا.